یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ مذہب اور ذات کی باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، یو پی میں پرینکا کی ورچوئل ریلی۔ یو پی سمیت 5 ریاستوں میں بنے گی کانگریس کی حکومت، شیوراج کے وزیر کا بیان۔ ریلوے کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا بیکانیر گوہاٹی ایکسپریس حادثہ، رپورٹ میں ہوا انکشاف۔ یو پی انتخابات، راج بھر کی پارٹی سے انتخاب لڑیں گے مختار انصاری، عدالت سے مل گئی اجازت۔ صرافہ بازار، چاندی کے داموں میں گراوٹ، سونے کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ ملک میں ایک دن میں کورونا سے 650 سے زائد ہوئے اموات۔ جسٹس منیشور ناتھ بھنڈاری مدراس کی چیف جسٹس مقرر۔ حجاب پر پابندی کے کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل۔ مرکز نے 60 یوٹیوب چینلوں کو کیا بند، حکومت کے خلاف فرضی خبر پھیلانے کا الزام۔ بائیڈن کے پہلے سال کی مدت کار کو تقریباً 60% لوگوں نے کر دیا مسترد۔ فرانسیسی انتخابات میں اسلام پر تنقید کا بڑھتا ہوا رجحان۔ مظاہرین لڑکیوں کے والدین کا الزام، سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں پرائیویٹ جانکاری۔ دیار بکر میں ایرین سرمائی 22 فوجی آپریشن شروع۔ استنبول ایئرپورٹ کو ایئرپورٹ آف دی ایئر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ افغانستان نماز جمعہ کے دوران ایک بار پھر خون کی ہولی۔ چین اضافی کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی پابندیاں ہٹا دی جائیں، ہوا مطالبہ۔ اسرائیل فلسطینی عوام پر اپنی جارحیت بند کرے، محمود عباس کا مطالبہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش میں پہلے مرحلے کی پولنگ کے بعد آئندہ کے مراحل کو دیکھتے ہوئے سبھی پارٹیوں کی انتخابی تشہیر جاری ہے۔ اس درمیان کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جمعہ کے روز ورچوئل ریلی کے ذریعے یو پی کے ووٹروں کو مخاطب کیا۔ اس دوران پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست کی بی جے پی حکومت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ یو پی میں کانگریس کی پرتگیہ ریلی میں پارٹی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ اتر پردیش کا اہم مسئلہ بے روزگار ہے، مہنگائی ہے، خواتین کا تحفظ ہے، کسانوں کے بڑے مسائل ہیں۔ مہنگائی عروج پر ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آپ خرید نہیں پا رہے۔ 1000 روپے کا گیس سلنڈر بھرنے کا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ناظرین، 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے نتائج 10 مارچ کو سامنے آئیں گے۔ اس سے پہلے سبھی پارٹیاں اپنی بہترین کارکردگی کا دعویٰ کریں۔ اس درمیان مدھیہ پردیش کی شیوراج حکومت میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ گووند سنگھ راجپوت کی زبان ایک بیان کے دوران پھسل گئے اور دعویٰ کر گئے کہ جن 5 ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں کانگریس کی حکومت بنے گی۔ بعد میں انہوں نے بھلے ہی صفائی دی، لیکن کانگریس لیڈران ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی میں گزشتہ مہینے ہوئے ٹرین حادثے میں ریلوے افسران کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق بیکانیر گوہاٹی ایکسپریس حادثے کا شکار ہونے سے پہلے تقریباً 18,000 کلومیٹر کا سفر ٹھیک طرح سے جانچ کیے بغیر ہی پورا کر چکی تھی، جبکہ عموماً ریلوے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر 4,500 کلومیٹر پر ٹرین کی انجن کی جانچ کرے۔ واضح ہے کہ 13 جنوری کو بیکانیر گوہاٹی ایکسپریس کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے۔ اس واقعے میں 9 لوگوں کی موت ہوئی، حادثے میں کئی دیگر زخمی ہوئے۔ اب تقریباً 1 مہینے بعد اس حادثے کی جانچ رپورٹ سامنے آئی۔ اس میں کئی حیران کرنے والی باتیں سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کی باندہ جیل میں بند زوراور رکن اسمبلی مختار انصاری جیل سے ہی سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی ایس پی کے انتخابی نشان پر مئو صدر سیٹ سے اسمبلی انتخاب لڑیں گے۔ اس کے لیے تمام کاغذی کارروائی کو پورا کر کے عدالت سے اجازت مانگی تھی، جو مل گئی۔ اب مختار جیل سے یہ نامزدگی کا عمل پورا کریں گے۔ ناظرین، ہندوستانی صرافہ بازار میں آج یعنی 11 فروری 2022 کو سونے چاندی کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن چاندی ایک بار پھر سستی ہوئی ہے،
جمعرات کی نسبت یعنی آج جمعہ کی صبح 999 پیورٹی والے سونے کے 10 گرام کی قیمت میں 1 روپے کا معمولی اضافہ درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 999 پیورٹی والی چاندی 546 روپے سستی ہو گئی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا کی صورتحال میں خواہ بہتری دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس سے ہونے والے اموات باعث تشویش ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 657 افراد کی موت ہوئی، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,07,177 ہو گئی۔ اس دوران اس ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 58,077 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد اس وقت 4,25,36,137 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، جسٹس منیشور ناتھ بھنڈاری کو مدراس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس بھنڈاری کی تقرری کے علاوہ 3 دیگر ہائی کورٹس میں 16 ججوں کی تقرری کی گئی۔ مرکزی وزارت برائے قانون انصاف کے محکمہ انصاف کی طرف سے جمعرات کو تقرری سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر نے سپریم کورٹ کے کالجیم کی سفارش پر مدراس کے چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس بھنڈاری اور دیگر ججوں کی تقرری کو منظوری دی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے لیے سب سے زیادہ 7، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے لیے 6 اور اڈیشہ ہائی کورٹ کے لیے 3 ججوں کا تقرر کیا گیا ہے۔ ناظرین، کرناٹک کا حجاب تنازع ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں پہنچ گیا۔ کرناٹک کی کچھ طالبات نے حجاب معاملے پر ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر دائر تازہ عرضیوں کا سپریم کورٹ کے سامنے فوری سماعت کے لیے ذکر مینشن کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو کالجوں میں حجاب پہننے پر ریاستی حکومت کی پابندی کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کی تھی۔ ایک عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ریاست میں کالج دوبارہ کھل سکتے ہیں، لیکن جب تک معاملہ زیر التوا ہے طلباء کو مذہبی لباس پہننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، وزارت برائے اطلاعات و نشریات نے جمعرات کو راجیہ سبھا کو مطلع کیا ہے کہ اس نے پاکستانی حامی 60 یوٹیوب چینلوں کو بلاک کر دیا جو حکومت کے خلاف فرضی خبریں نشر کر رہے تھے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی وتس جو سبکدوش ہیں، ان کے ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ حکومت نے 60 یوٹیوب چینلوں کو بلاک کیا ہے، جس میں ان کے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی شامل ہیں جو حکومت ہند کے خلاف فرضی خبریں پھیلانے میں شامل تھے اور انہیں پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے پہلے 13 مہینوں کے کام کاج کو تقریباً 58% لوگوں نے ناپسند کیا ہے، وہیں 41% لوگوں نے اسے پسند کیا۔ گزشتہ ماہ SSRS کی جانب سے کیے گئے نئے CNN سروے میں جانکاری سامنے آئی ہے۔ صدر بائیڈن کی کارکردگی کو ناپسند کرنے والے 58% لوگوں میں سے زیادہ نے کہا کہ ان کے پاس صدر کے ریکارڈ کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں۔ خاص طور پر بائیڈن ان کی انتظامیہ کی معیشت کو سنبھالنے کے سلسلے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد پر مقبول ہیں، حالانکہ انہیں پسند کرنے والے 1 سال پہلے کے مقابلے میں 94% سے کم ہو کر 83% رہ گئے۔ یہ سروے 10 جنوری سے 6 فروری تک کیا گیا تھا، جس میں قومی سطح پر 1527 بالغ افراد کی رائے لی گئی تھی۔ ناظرین، فرانس میں نیشنل ریلی آرین کی انتہائی دائیں بازو کی امیدوار میرین لی پین اور خاص طور پر سابق پنڈت ایرک زیمور نے سلامتی اور دہشت گردی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر اسلام کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے اور نفرت پھیلایا ہے۔ ان کے پیغامات کی تائید بعض اوقات خدامت پسند دائیں بازو کے عہدیداروں اور صدر ایمانوئل میکرون کے اتحادی بھی کرتے نظر آئے۔ اسلام کے حوالے سے اس قدر شدید مہم کا فرانس کے ہمسائے ممالک برطانیہ اور جرمنی میں تصور کرنا ہی مشکل ہے، حالانکہ ان دونوں ملکوں میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی اقلیت آباد ہے۔ تاہم فرانس میں ابھی تک الجزائر کی جنگ آزادی اور حال میں سن 2015 کے حملے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ زیمور صدر میکرون کے خلاف دوسرے راؤنڈ کے رن آف تک پہنچنے کے لیے لی پین اور روایتی دائیں بازو کی امیدوار والیری پیکریس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیر کے روز شمالی فرانس کی روبا ایک قصبے کے بارے میں کہا کہ وہ پیرس سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر واقع افغانستان ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد ایک مرتبہ پھر اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے۔ ناظرین، کرناٹک کے اڈوپی واقع ڈگری کالج میں حجاب پہننے کے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والی 6 مسلم لڑکیوں کے والدین نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ان کی بیٹیوں کی پرائیویٹ جانکاری سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ سرپرستوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شرارتی عناصر ان جانکاری کا استعمال لڑکیوں کو دھمکانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اڈوپی ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ این وشنو وردھن کو کی گئی شکایت میں سرپرستوں نے لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جو عوامی طور پر لڑکیوں کا موبائل فون نمبر سمیت پرائیویٹ جانکاری شیئر کر رہے ہیں۔ وشنو وردھن نے بتایا کہ لڑکیوں کے والدین نے معاملے میں تحریری شکایت کی ہے۔ ایس پی نے کہا کہ آن لائن منچ پر دستیاب ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں اور جانکاری حاصل ہونے کے بعد مناسب کارروائی کی جائے گی۔
ناظرین گرامی، دیار بکر میں ایرین سرمائی 22 شہید جنرال میری فوجی فدائی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری سرحدوں کے اندر اس سے باہر تسلسل سے جاری ہے۔ اسی تناظر میں دیار بکر میں آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ 1280 اہلکار اور 82 آپریشنل ٹیمیں، جن میں جنرل میری کمانڈو، اسپیشل آپریشنز، پولیس اسپیشل آپریشنز اور سیکورٹی ٹیمیں شامل ہیں، اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ناظرین، استنبول ایئرپورٹ کو اس سال ایئر ٹرانسپورٹ ایوارڈز میں ایئرپورٹ آف دی ایئر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ آئی جی ایئرپورٹ آپریشنز کے بیان کے مطابق استنبول ایئرپورٹ کو مسلسل دوسری بار ایئر ٹرانسپورٹ ایوارڈز کے دائرہ کار میں 14 زمروں میں کروائے گئے سروے کے نتیجے میں ایئرپورٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ ناظرین، افغان صوبے بدغیس کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کے دوران بم دھماکے میں ایک نمازی شہید اور 15 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے بدغیس کے دارالحکومت کی ایک مسجد میں شدت کا دھماکہ ہوا تھا۔ ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کے دوران 20 کے قریب زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں ایک نمازی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی گئی، جبکہ 15 زخمیوں کو داخل کر لیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ طالبان اہلکاروں نے دھماکے کی جگہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ ناظرین، چین نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ خارجہ تجارت میں اختلافات کے حل پر مبنی فیز 1 سمجھوتے کی اطلاق کے دوران اضافی کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ چین وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فنگ نے کہا ہے کہ ہم نے سمجھوتے کو فعال کرنے کے لیے تمام ضروری کوششیں کی ہیں۔ گاؤ نے اضافی کسٹم ڈیوٹی اور پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ 2 طرفہ تجارتی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے سازگار ماحول اور شرائط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیز 1 سمجھوتے نے کورونا وبا، اقتصادی مندی اور رسد میں رکاوٹوں کے باوجود عالمی اقتصادیات پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ اس سمجھوتے نے فریقین کو بھی اور دنیا کو بھی فائدہ پہنچایا۔ ناظرین، صدر فلسطین محمود عباس کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو ختم کرے۔ فلسطین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی WAFA یعنی وفا کے مطابق محمود عباس نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئربوک کے شرف ملاقات بخشا تھا۔ صدر عباس نے اس دوران بتایا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا برتاؤ 2 ریاستی حل کے نظریے کو ملیمیٹ کرتے ہوئے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے جرمنی، یورپی یونین اور عالم برادری کی جانب سے مذکورہ طرز عمل کو روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے آپ کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی